السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا سلسلہ۔ یہ سٹوری سمیہ خان نے کوئٹہ سے شیئر کی ہے۔ سمیہ کہتی ہیں کہ میرا گھر بہت بڑا ہے، ہم لوگوں کے گھر کے اندر ایک بیسمنٹ بنا ہوا ہے۔ ہم لوگ اس بیسمنٹ کو پہلے تو یوز کرتے تھے، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اس بیسمنٹ کو یوز کرنا چھوڑ دیا اور اس کو ایک سٹور کی شکل دے دی، اور سٹور میں ہم لوگ اپنا سامان رکھنے لگے۔ ہم لوگوں نے اپنا بیسمنٹ بہت خوبصورت ڈیکوریٹ کیا تھا۔ ہم لوگ اکثر نیچے بیٹھا کرتے تھے سردیوں کے موسم میں، ٹھنڈ میں، گرمیوں میں بھی۔ سردیوں کے موسم میں وہ بہت گرم ہوتا تھا اور گرمیوں کے موسم میں وہ ٹھنڈا ہوتا تھا۔ اچانک ہمیں بالکل سمجھ نہیں آئی، ہم نے اس بیسمنٹ کو بالکل چھوڑ دیا۔ ہمیں ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہم لوگوں نیچے جائیں گے تو ہمیں کچھ ہو جائے گا۔ عجیب سی ایک کوفت شروع ہو گئی۔ ہم بالکل بیسمنٹ میں نہیں جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ اس بیسمنٹ میں سامان جب رکھا تو بالکل ہی رجحان ختم ہو گیا۔ ایک دن میری ساس بیٹھی مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ سمیہ آخر ہم بیسمنٹ میں جاتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم نے کیسے چھوڑ دیا؟ ہم لوگوں کو تو بالکل بھی گزارا نہیں تھا بیسمنٹ کے علاوہ۔ ہم لوگوں کے بیسمنٹ کے اندر ایک بہت بڑا لانچ ٹائپ جگہ بنی تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ باقی 1 سے 2 روم بھی بنائے تھے ہم نے۔ بچے بہت خوش ہو کر ادھر رہتے تھے۔ اچانک ہم لوگوں کا جو نوکر ہے، خان ساما جس کو بولتے ہیں ہم لوگ، وہ بیسمنٹ میں کوئی سامان رکھنے کے لیے گیا۔ ہم لوگوں کا کوکنگ رینج خراب ہو چکا تھا۔ نیا کوکنگ رینج لگوانے کے بعد خان ساما کچھ لوگوں کے ساتھ اس کوکنگ رینج کو اٹھا کر وہاں پر رکھنے کے لیے گیا۔ جیسے ہی وہ اندر گیا تو باقی لوگ چلے گئے، کیونکہ وہ ہمارے گھر کا پرانا خادم خان ساما ہے، تو وہ چیک کرنے لگا، ساری چیزیں دیکھنے لگا، کچھ چیزیں ادھر ادھر ہوئی تھی ان کو ٹھیک کرنے لگا۔ خان ساما کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ جو صوفہ سیٹ پڑا ہوا تھا، اس صوفہ سیٹ کے پیچھے مجھے ایک بہت لمبی دم نظر آئی، ایک ٹیل نظر آئی۔ یعنی کچھ لسنرز کہتے ہیں کہ دم کیا ہوتی ہے، تو اس کو ٹیل جو ہوتی ہے جس کو انگلش میں بولا جاتا ہے، جیسے جانوروں کی دم ہوتی ہے، اس کو وہ ہلتی ہوئی نظر آئی جو کہ کافی زیادہ لمبی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا اور آگے ہو کر دیکھا تو وہاں پر ایک مخلوق بیٹھی ہوئی تھی جو دکھنے میں عورت تھی اور اس کے پیچھے دم تھی۔ اس کو دیکھ کر خان ساما ایک دم سہم گیا اور اللہ اکبر کہتا ہوا تیزی سے سیڑھیوں سے اوپر کی طرف چلا گیا۔ اس کے اوپر جاتے جاتے اسے پیچھے سے یہ لگا کہ جیسے بیسمنٹ کے اندر کوئی سامان نیچے گرنے لگا ہے۔ وہ لوگ چلے گئے اوپر، وہ اوپر چلا گیا اور اوپر جا کر کافی سہما ہوا تھا۔ اس کو وامٹنگ شروع ہو گئی، اس کا سر چکرانے لگا اور کچن میں کام کرتے کرتے وہ نیچے گر گیا۔ جب اس کو ہوش آئی تو ہم نے اسے ساری بات پوچھی کہ اچانک تمہیں ہوا کیا ہے، جس پر اس نے کہا کہ میں نے تو ایسی ایک مخلوق دیکھی ہے۔ میرے دادا ابو، جو میرے سسر یعنی تھے، ان کو ہم دادا ابو ہی بولتے ہیں، ان کے جو والد صاحب ہیں ان کو ہم دادا ابو ہی بولتے ہیں۔ تو دادا ابو یہ کہنے لگے کہ میں نے بھی اس مخلوق کو دیکھا ہے۔ میں نماز پڑھ کر اوپر لانچ کی طرف جا رہا تھا، مجھے اچانک سے بیسمنٹ میں کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ میں نے جیسے ہی بیسمنٹ کا دروازہ کھولا تو سیڑھیوں سے ایک مخلوق نیچے کی طرف بیسمنٹ میں جا رہی تھی جس کی دم بہت بڑی تھی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ بند کیا تو اس نے بہت تیزی سے پیچھے سے پلٹ کر دیکھا اور میں نے جلدی سے دروازے کو بند کر دیا۔ فوراً ہی میرے کندھوں کے اوپر اتنا وزن پڑا، مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ آخر مجھے ہوا کیا ہے۔ میں نے بھی اس مخلوق کو دیکھا ہے۔ اب ہم سب لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ ہمارا بیسمنٹ کے اندر اچھا خاصا سامان پڑا ہوا تھا، روم بالکل بند تھے، روم کے اندر 2 بیڈ پڑے ہوئے تھے جہاں پر ہم لوگ اٹھتے بیٹھتے، سردیوں میں زیادہ وقت نیچے گزارنا، گرمیوں میں بھی گزارنا، بہت کم ہم اوپر والے اپنے پورشن میں رہتے تھے۔ اب اس قدر خوف و ہراس پھیل چکا تھا اور یہ ایک مما بن چکا تھا، اس کو کیسے سولو کیا جائے؟ یہ ایک ایسی چیز تھی جس کے متعلق خوف بھی بہت تھا اور اس کو
دیکھنے کا شوق بالکل نہیں تھا کہ کہیں وہ ہمارے سامنے نہ آئے۔ وہ ایک عجیب و غریب مخلوق تھی، ساری رات وہ بیسمنٹ کے اندر بھاگتی تھی۔ اب خان سامہ جو کہ اس چیز سے واقف ہو چکا تھا، لیکن کام کاج کے لیے اس کو جانا پڑتا تھا نیچے، وہ بالکل آگے آگے جاتا تھا کام کرنے کے لیے۔ اس نے انہی سیڑھیوں کے ساتھ ساری چیزیں جوڑنا شروع کر دیں اور وہ اندر نہیں جاتا تھا۔ ایک دن وہ کوئی چیز رکھنے کے لیے جیسے ہی اندر گیا تو وہ مخلوق کسی چھپکلی کی طرح چھلانگ لگا کر اس کے سامنے آ گئی۔ وہ ایک عورت تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے بال اور خوفناک شکل جو کہ کسی چھپکلی سے مشابہت رکھتی تھی، وہ جیسے اس کے سامنے آئی تو خان سامہ ادھر ہی گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جیسے ہم لوگ نیچے بیسمنٹ میں گئے تو خان سامہ کی ایک آنکھ جو تھی وہ شدید زخمی تھی۔ اس نے اس کی آنکھوں کے اوپر حملہ کیا تھا۔ خان سامہ کہتا ہے کہ اس کے منہ میں بہت لمبی زبان تھی جو کہ کسی سانپ اور کسی لیزرڈ کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ انتہائی خوفناک مخلوق تھی۔ ہم نے ایک پھر اللہ والے کو بلایا، ایک بزرگ کو بلایا جو کہ بہت عبادت گزار تھے۔ انہوں نے ہمارا گھر چیک کیا اور ہمیں بتایا کہ آپ کے اس بیسمنٹ میں ایک مخلوق نے بسیرا کر لیا ہے جو کہ زمینی مخلوق ہے، زمینی جنات ہیں۔ کچھ جنات جنگلوں میں رہتے ہیں، کچھ گھروں میں رہتے ہیں اور کچھ زمین کے اندر رہتے ہیں۔ آپ لوگ ادھر بہت زیادہ پرفیوم کا استعمال کرتے تھے۔ یہ ایک چڑیل کی قسم ہے جو کہ بہت سخت اور بہت ظالم ہوتی ہے۔ جس جگہ پر یہ اپنا بسیرا بنا لے پھر ادھر کسی اور کو رہنے نہیں دیتی۔ آپ لوگ ادھر آباد نہیں ہو سکیں گے۔ اگر آباد ہونے کی کوشش کریں گے، اس کو بھگانے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کو نقصان دیتی رہے گی وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ مخلوق چڑیل ایک واحد ایسی چیز ہے جو کہ قید تو ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کو قید نہ کریں تو یہ تعویذوں کے ذریعے جاتی ہے اور کئی سال لگ جاتے ہیں اس کو ادھر سے بھگانے میں۔ کیونکہ میں نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا کہ میں چڑیل کو قید کر سکوں۔ میں آپ کو کچھ تعویذ دے دیتا ہوں۔ انہوں نے ہمیں تعویذ دے دیے۔ اب وہ تعویذ کرنے کے لیے میرے جو سسر کے والد صاحب تھے، یعنی دادا بوئی ہم ان کو بولتے تھے، ان کو اور میرے سسر کو اور میرے ہسبینڈ کو جانا تھا۔ بچوں کو تو ہم نے اس بات کی کانوں کان خبر ہی نہیں ہونے دی۔ وہ روز عشاء کی نماز کے بعد نیچے اس پانی کا چھڑکاؤ کرتے تھے، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ اس پانی کو دیواروں کے اوپر آپ پھینک سکتے ہیں، زمین پر نہیں پھینکنا۔ زمین پر پھینکنے کے لیے انہوں نے ہمیں ایک اور پانی دم کر کے دیا اور انہوں نے کہا کہ اس پانی کو زمین کے اوپر گرا دینا۔ اب جیسے ہی وہ دیواروں کے اوپر پانی پھینکتے تھے تو کمرے کے اندر سے، بیسمنٹ کے اندر سے گندی سمیل آنے لگ جاتی تھی، اور جو بیسمنٹ کے اندر روم بنے تھے ان کے اندر سے خوفناک چیخوں کی آوازیں آنے لگتی تھیں۔ ایسے لگتا تھا کہ کوئی بہت تکلیف اور کرب میں ہو۔ ہم نے یہ پورا عمل کیا۔ پورے عمل کے بعد بھی بیسمنٹ کے اندر سے جو اثرات تھے وہ بالکل نہیں گئے۔ ادھر ہم لوگ پھر جا کر بیٹھنے لگ گئے۔ ادھر ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے روم کے اندر ایک دم بہت کوئی چیز بھاری نیچے گری ہے، اور اندر جا کر دیکھا جاتا تھا تو سارے روم کے اندر ایک سبز رنگ کا کچھ عجیب سا لیکوڈ ٹائپ فرش کے اوپر گرا ہوتا تھا جو کہ ہاتھوں کے ساتھ چپک جاتا تھا۔ اس کے اندر سے بہت گندی سمیل آتی تھی۔ یہ واقعات ہونے لگ جاتے تھے۔ بچے سو رہے ہوتے تھے تو ان کے پاس سے ان کو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی بھاری قدموں سے چل رہا ہو اور ان کے سر کے پاس آ کر کھڑا ہو جائے۔ اس طرح کے واقعات اس بیسمنٹ کے اندر ہوتے رہے۔ وہ خوفناک مخلوق آج بھی ہمارے بیسمنٹ کے اندر موجود ہے۔ وہ چلی گئی لیکن دوبارہ آ گئی، اور بہتر یہی تھا، ان بزرگوں نے کہا کہ یہ آپ کے گھر تک نہ آئے، آپ بیسمنٹ کے دروازے کو بند کر دیں، اس کو اسٹور کے طور پر بھی یوز مت کریں۔ ہم نے اس کو اسٹور کے طور پر بھی استعمال کرنا چھوڑ دیا، اور آخر کار ہم نے اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، کیونکہ ہمارا ادھر جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ وہ ایک خوفناک مخلوق تھی جس نے ہمارے خان سامہ کی آنکھ ختم کر دی۔ خان سامہ کہتا ہے کہ اس نے میری آنکھ کے اوپر حملہ کیا اور اس کے ناخن میری آنکھ کے اندر گئے۔ وہ ایک زمینی مخلوق تھی، چڑیل ہے یا آفت جو بھی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کے اندر سے ہی آئی ہے۔ وہ جو بھی مخلوق ہے، کہاں سے آئی ہے، کیسے نکلی ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ کچھ عالم نے یہ کہا کہ وہ اس کا جو ٹھکانہ ہے بیسمنٹ میں بنے ہوئے واش روم کے اندر ہے۔ کچھ کے مطابق وہ پتہ نہیں کہاں سے زمین سے آئی ہے، جو بھی تھا، لیکن وہ آ گئی اور ہماری اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے ویران کر گئی۔
یہ ایک سٹوری تھی سمیہ کی جنہوں نے کوئٹہ سے شیئر کی۔ سمیہ کہتی ہیں ہمارے گھر میں اس مخلوق کی وجہ سے بہت زیادہ بیڈ ایفیکٹس آئے ہیں، کاموں کا رک جانا، کاموں کا نہ ہونا، عجیب و غریب وہ گندی مخلوق جس کی اسمیل آج بھی سیڑھیوں سے آتی ہے، وہ کیا چیز ہے ہم نہیں جانتے۔ بہت شکریہ سمیہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ یہ تھی سمیہ کی کہانی۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی لسنرز، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، سبسکرائب کر کر چینل کو لائک اور شیئر کر کے۔ اور آخر میں کہنا چاہوں گی نماز، درود شریف اور قرآن پاک کو اپنا زندگی کا وظیفہ بنا لیں تو کامیابیاں ہمارے قدم ضرور چومیں گی۔ آئی ہوپ اس پر آپ عمل کریں گے، اور اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔